السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے کامل کیلانی کی کتاب بدر البدور کے ترجمے کے 5 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کامل کیلانی کی ایک اور کتاب جس کا نام ہے کیس الدنانیر، اس کا ترجمہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ تو آئیے بلا کسی تمہیدی باتوں کے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی انٹریسٹنگ یعنی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، دلچسپ یہ کہانی ہے جوہا اور ایک چور کی۔ جوہا کون ہے اس کے بارے میں بھی میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، اور ان کے جو لطائف اور ان کے جو طرائف ہے وہ معروف و مشہور ہے۔ یہ جوہا حقیقتاً کوئی شخص تھا یا پھر فرضی طور پر، یہ اس کی پوری بحث کسی ویڈیو کے اندر میں نے بیان کر دی ہے، اور غالباً پلے لسٹ کے اندر آپ جائیے، وہاں پر جوہا کی لطائف کی ایک پلے لسٹ بنا دی گئی ہے۔ اس کا جو پہلا ویڈیو ہے اس کے اندر غالباً میں نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کر دی ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، تو آج کیس الدنانیر نامی کتاب کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیس الدنانیر، کیسن کہا جاتا ہے تھیلے کو۔ کیسن اس کا معنی ہوتا ہے تھیلا، بوری، بیگ، بٹوا، پاکٹ، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے اقیاسن۔ اور ایک لفظ اور آتا ہے سرتن، اس کا معنی ہوتا ہے تھیلی، بنڈل، بیگ، گٹھری، اس کی جمع آتی ہے سررن۔ اور ایک اور لفظ آتا ہے خرجن، اس کا معنی ہوتا ہے تھیلی، اس کی جمع آتی ہے اخراجن۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، یہاں پر کیسن کا معنی ہوتا ہے تھیلا، بوری وغیرہ۔ یہ زیر کے ساتھ ہے، کاف کے زیر کے ساتھ۔ اگر آپ اس کے اوپر زبر پڑھیں گے قیسن، تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ قیسن کا معنی دانش مندی، ذکاوت، ہوشیاری۔ قیسن اور کیاستن، جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو یہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو قیسن اور کیاستن کا معنی ذکاوت، ہوشیاری، دانش مندی۔ تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ترجمہ ہوگا، زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اور ترجمہ ہوگا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے۔ مثلا خلتن، خلتن کا معنی ہوتا ہے دوستی، اور اگر آپ اسی کو خلتن پڑھیں گے تو خلتن کا معنی ہوتا ہے عادت۔ تو صرف زیر اور زبر کا ہی فرق ہے، زیر اور پیش کا ہی فرق ہے۔ خلتن پڑھیں گے تو دوستی ترجمہ ہوگا، خلتن پڑھیں گے تو عادت کا ترجمہ ہوگا۔ اور ایک لفظ لیجئے برن، برن اور برن۔ اگر برن پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، ماں باپ کا اطاعت گزار، فرما بردار، حسن سلوک کرنے والا۔ تو یہ برن کا ترجمہ ہوا۔ اگر آپ اسی کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے برن، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا فرما برداری، حسن سلوک۔ اور اگر اسی کو آپ پڑھیں گے برن پیش کے ساتھ، تو برن کا معنی ہوتا ہے گیہوں۔ ویسے گیہوں کے لیے برن بھی آتا ہے، ہنتتن بھی آتا ہے، اور قمحن بھی آتا ہے۔ قمحن، ہنتتن اور برن، ان تینوں کا معنی اور برن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے گیہوں۔ تو دیکھیے کتنا ترجمہ بدل گیا۔ زبر پڑھنے سے اور ترجمہ با کے اوپر، اور اسی طرح با پر زیر پڑھنے سے اور ترجمہ ہوا، اور پیش پڑھنے سے اور ترجمہ ہوا، اس لیے اس کو دماغ میں رکھیے۔ خیر، تو یہاں پر کیس الدنانیر یعنی دنانیر کی تھیلی، دینار کی جمع ہے دنانیر۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اور درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ درہم کی جمع دراہم آتی ہے۔ الغنی البخیل، بخیل یعنی کنجوس مالدار،
غنیون کا معنی مالدار، اسی نون کو اگر آپ بنا دیں گے غبیون تو پورا ترجمہ بدل جائے گا غبی کند ذہن، بے وقوف ہوتا ہے کبھی کبھی، زبر نقطہ اوپر اور نیچے کر دے تو پورا ترجمہ بدل جاتا ہے، ایک ایک نقطے سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں مستقل ویڈیو اس سلسلے میں ہو سکے گا تو پیش کروں گا کہ ترجمہ کس کس کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ حرکتوں سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے، الگ الگ ہونے سے، حروف کو الگ الگ کر دے تو اس سے بھی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ خیر تو غنیون کا معنی مالدار اور غبیون با کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کند ذہن۔ حمارن گدھا، اب اسی ہا کے اوپر آپ ایک نقطہ چرا دے خمارن تو اس کا معنی ہوتا ہے دو پٹا، کتنا ترجمہ بدل گیا، ایک نقطے کی وجہ سے اتنا ترجمہ بدل گیا۔ حمارن یعنی گدھا اور اسی ہا کے اوپر ایک نقطہ چرا کر خا بنا دیا خمارن تو اس کا معنی ہوتا ہے اورنی، دو پٹا۔ خیر انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس سلسلے کے اندر میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الغنی البخیل، بخیل یعنی کنجوس مالدار۔ استمعوا لی یا ابناء الاعزاء، استماع یستمع استماعاً، اس کا معنی ہوتا ہے دھیان دینا، غور سے سننا، کان لگانا، چپکے سے سننا۔ استماع اور تسمع باب تفاعل اور باب افتعال دونوں سے ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، دھیان دینا، غور سے سننا، کان لگانا، چپکے سے سننا۔ استمعوا لی یا ابناء الاعزاء، اے میرے پیارے بیٹو تم دھیان سے سنو، عزیز کی جمع اعزاء۔ وانا احدثکم حدیثا عجبا من اخبار جحا وطرائفہ، اور میں تمہارے سامنے جحا کی خبریں اور ان کے چٹکلوں کے بارے میں، ان کے چٹکلوں کی عجیب بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی جحا کی جو خبریں ہیں اور جحا کے جو انوکھی باتیں ہیں ان کے بارے میں، ان کی انوکھی باتیں جو ہے ان کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ طریفتن انوکھی بات، تحفے کو بھی کہا جاتا ہے ہدیے کو، اس کی جمع آتی ہے طرائف، اور ایک لفظ اور آتا ہے طرفتن، چٹکلا، دلچسپ بات، اس کی جمع آتی ہے طرفن۔ وَأَنْتُمْ وَاجِدُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُتْعَةً طَيِّبَةً وَحِكْمَةً نَافِعَةً مِنْ خِلَالِ قِصَّةٍ مُسَلِّيَةٍ، اور تم اس بات میں پاؤ گے، کیا پاؤ گے؟ مُتْعَةً طَيِّبَةً، اچھی اور عمدہ تفریح کا سامان، یعنی یہ جو تمہارے سامنے میں بات کرتا ہوں اس میں آپ کو ایک تفریح کا سامان ملے گا۔ متعتن کہا جاتا ہے لطف، مزہ، سامان دلچسپی، تفریح، اس کی جمع آتی ہے متعاون۔ اور تم اس بات میں پاؤ گے اچھا سامان تفریح، یعنی مزہ آئے گا تمہیں۔ وحکمتن نافعتن، اور نفع دینے والی حکمت، حکمتن کہا جاتا ہے دانش مندی کو، حکمتن کا معنی دانش مندانہ بات، دانائی، اصابت رائے، اچھی رائے یا پالیسی۔ من خلال قصۃ مسلیۃ، مسلیۃ کا معنی دلچسپ، مسلیۃن، مسلن اور مسلن، باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ مسلن اور باب افعال سے بھی اس میں فاعل کا صیغہ مسلن، تو مسلن اور مسلن ان دونوں کا معنی ہوتا ہے دلچسپ۔ صلی یصلی تسلیتن کا معنی تسلی دینا، دل بہلانا، آنسو پوچھنا، تو مسلیتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی تسلی دینے والی، جس کا آپ کیوں کہہ لیجئے دلچسپ۔ دلچسپ قصے کے دوران سے، خلال ان کہا جاتا ہے درمیان، خلال کا معنی دوران، درمیان، اثنا، یعنی اس دلچسپ قصے کے دوران سے مطلب اس کے وسیلے سے آپ کو ایک عمدہ اور اچھی قسم کا سامان تفریح ملے گا۔ خلال کا معنی عادت بھی ہوتا ہے، یاد رہے، ایک ہوتا ہے خلتن کی جمع خلال، خلتن کا معنی جیسے میں نے شروع میں کہا خلتن کا معنی عادت، اس کی جمع آتی ہے خلال، عادتیں، خاصیتیں۔
سوری، یہ خلتن خلتن زبر کے ساتھ. خلتن کا معنی عادت ہوتا ہے. شروع میں نے جو خلتن کہا یہ غلط ہے. آپ خلتن، خلتن کا معنی عادت ہوتا ہے، خلتن نہیں. اور خلتن کا معنی تو دوستی، وہ تو پیش کے ساتھ ہے. لیکن خلتن کا معنی عادت. تو خلتن کی ایک جمع آتی ہے خلالن، یعنی عادتیں، خاصیتیں. اور ایک خلال کا معنی دوران، درمیان. یہاں پر یہی ترجمہ ہے. من خلال قصۃ مسلیۃ، دلچسپ قصے کے دوران سے. ارویھا لکم کما سمعتھا ووعیتھا، میں تمہارے سامنے اس کو نقل کرتا ہوں جیسا کہ میں نے سنا اور میں نے محفوظ کیا. یعنی جس طرح میں نے سنا اور جس طرح میں نے محفوظ کیا، بعینہ ہی میں تمہارے سامنے بھی اس کو نقل کرتا ہوں. روا یروی، روایتاً کا معنی نقل کرنا. اور وہاں کا معنی ہوتا ہے وعل حدیث، حدیث یا بات کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن میں رکھنا یا محفوظ کر لینا. کان لجحا جار غنی کان علی فرط غناہ و کثرت مالہ شدید البخل لا یحسن الی فقیر ولا یساعد محتاجا. جحا کا ایک مالدار پڑوسی تھا جو اس کی انتہائی مالداری اور بہت سے مال ہونے کے باوجود سخت بخیل تھا. کسی فقیر کے ساتھ احسان نہیں کرتا تھا اور نہ کسی محتاج کی، بے بس آدمی کی مدد کرتا تھا. فرتن اس کا معنی ہوتا ہے شدت، حد سے تجاوز. اور گنن اور گناؤن اس کا معنی ہوتا ہے تمول، فراخ دستی، مال کی کثرت. اور یہاں الا کا معنی پر نہیں کریں گے. جیسے بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ الا کا ایک معنی تو پر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ پر باوجود یہ کہ ترجمہ ہوتا ہے. جیسے ماں کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک معنی باوجود یہ کہ. اور اسی طرح رغم، تو رغم، ماں اور الا، ان تینوں کا ترجمہ باوجود یہ کہ. یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے. جحا کا ایک مالدار پڑوسی تھا جو اس کی مالداری اور کثرت مال کے باوجود سخت بخیل تھا. کسی فقیر کے ساتھ احسان نہیں کرتا تھا اور نہ کسی بے بس اور محتاج کی مدد کرتا تھا. احسن یحسن احسانا اس کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے سلمن قطعک، جو تجھ سے تو تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. کان علی ذالک کثیر العیوب جم النقائص، اور وہ اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیے اعلیٰ کا معنی باوجود نہیں کریں گے اور یہاں پر بھی نہیں کریں گے. یعنی یہ سب جو بخیل وغیرہ تو تھا ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ، تو علی ذالک کا مطلب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ. کان علی ذالک کثیر العیوب جم النقائص، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے عیوب والا بھی تھا اور بہت سی نقائص والا تھا. جمن کا معنی بھی کثیر، بہت زیادہ. نقیصتن کی جمع ہے نقائص، نقیصتن کا معنی عیب. تو بہت زیادہ عیوب والا اور بہت زیادہ عیب والا تھا. کان من اکبر عیوبہ شدت فضولہ، اور اس کا سب سے بڑا عیب یہ تھا، اس کے سب سے بڑے عیب میں سے ایک عیب تھا شدت فضولہ، اس کی سخت فضولی، یعنی بیکار باتوں میں مشغول رہنا، بیکار چیزوں میں ملوث رہنا. اس کی بیکار فضولی تھی، بیکاری تھی. طالما دفعہ الفضول الی التجسس علی جارہ جحا، بسا اوقات اس کی یہ بیکاری اس کو اس کے پڑوسی، بسا اوقات اس کی اس بیکاری نے، یعنی فضول بات نے، فضول چیز نے اس کے پڑوسی یعنی جحا، اس کے پڑوسی جحا کا تجسس کرنے کے اوپر آمادہ کر دیا. جو آدمی بیکار ہوتا ہے اور کوئی کام کا نہیں ہوتا، ان کو ایسے گناہ کی باتیں ہی سوجتی ہے. لوگوں کا پیچھا کرنا، لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، بس ان کو یہی سوجتی ہے. کام کا آدمی کبھی اس میں پڑتا نہیں.
طالما دفعہ الفضول الی التجسس علی جارہ جوہا، بسا اوقات یہ اس فضول نے اس کو اس کے پڑوسی جوہا کی تجسس کرنے کی طرف آمادہ کر دیا، مجبور کر دیا۔ کیوں؟ لیتعرف ما خفی من اسرارہ، تاکہ وہ جان لے اس کے وہ راز کی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ کان فی بعض الاحیان یرتقی سلمن، وہ کبھی کبھی سیڑھی پر چڑھتا تھا۔ ارتقا یرتقی کا معنی چڑھنا اور سلمن کا معنی سیڑھی۔ کبھی کبھی، فی بعض الاحیان کا معنی کبھی کبھی، کبھی کبھی وہ سیڑھی پر چڑھتا تھا۔ ویطل علی جوہا من فتحۃ صغیرۃ، اور وہ جوہا پر جھانکتا تھا چھوٹے سی سوراخ میں سے۔ فتحۃ کہا جاتا کھڑکی وغیرہ چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں فتحۃ، روشندہ کہہ لیجیے آپ۔ اور وہ چھوٹے سے سوراخ میں سے، دیوار کے اوپر سے چھوٹے سے سوراخ میں سے جھانکتا تھا۔ کیوں جھانکتا تھا؟ لیتجسس علیہ، تاکہ اس کی جاسوسی کرے، ویتقصی اخبارہ، اور اس کی خبروں کی کھوج لگائے۔ تقصی یتقصی، تقصل جرائم کا معنی جرائم کی کھوج لگانا، اور تقصل حقائق کا حقائق کی چھان بین کرنا، اور تجسس علی سراغ لگانا، تفتیش کرنا۔ جیسے جس یجس جسن، جست طبیب النبض، نبض دیکھنا، ڈاکٹر جو نبض دیکھتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، تو اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے جست طبیب النبض، ڈاکٹر نے نبض دیکھی۔ تو نبض کیوں دیکھتا ہے؟ تو تجسس کرنے کے لیے کہ اس کی اندر کیا ہے، کون سی بیماری ہے، کیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کے لیے وہ یہ کرتا ہے۔ تو یہ جسس سے بنا ہوا ہے تجسس باب تفاعل کے اندر۔ لیتجسس علیہ، تاکہ وہ اس کا سراغ لگائے، ویتقصی اخبارہ، اور اس کے جرائم کی کھوج لگائے، اور اس کے اخباروں کی کھوج لگائے۔ کان لا یستحیی من فعلتہ، وہ اس کے اس کام سے شرماتا نہیں تھا۔ ولا یکف عن عادتہ، اور وہ اس کی عادت سے رکتا نہیں تھا۔ کان مثالا سیئا للجار الذی لا یری حق الجوار، وہ ایک بری مثال تھا اس پڑوسی کی جو پڑوسی کے حق کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ رعا یرعا، اس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا۔ رعا یرعا رعین، باب فتح سے، اور رعا یرائی مراعات باب مفاعلہ سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے لحاظ کرنا، رعایت کرنا، خیال کرنا۔ اور اوپر جو جملہ آیا تھا اطل یطل اطلالا، اطل یطل اطلالا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اطل علی، سامنے آنا، سامنے نظر آنا، سامنے ہونا، اور من کے صلے کے ساتھ ہو اطل من، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ میرا گھر مسجد کے سامنے ہے تو آپ یہ جملہ کہیں گے بیتی مطل علی المسجد، سمپل انداز میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیتی مطل علی المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ یہ تھا کیس الدنانیر نامی کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ بڑی محنت سے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ٹائم بھی نہیں ملتا، کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال کر آپ کے سامنے محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، وہی آدمی جانتا ہے جو ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتا ہے کہ کس مرحلے سے وہ گزر کر ایک ویڈیو پیش کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ ہماری چینل سے جڑ جائیے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، اور آل بٹن دبائیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو، ہر لائن کی ویڈیو، بگنرز یعنی
جو طلبہ ابتدائی ہے ان کی مناسب ویڈیو بھی پیش کرتا رہوں گا، اور جو ایڈوانس لیول کے طلبہ ہیں جو ابتدائی مرحلے کو پار کر چکے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے بھی میں ویڈیو پیش کروں گا، تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے، ابتدائی طلبہ کی بھی اور ایڈوانس لیول کے جو طلبہ ہیں دونوں کی رعایت ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔